अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और सबसे पहले हमने बात करनी है गुज़श्ता रोज़ के वफाकी काबीना के इजलास में, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े साफ अल्फाज में हिदायत दे दी अपने वज़रा को कि जो भी हुकूमती फैसला हो काबीना के इजलास में वज़रा उसका दिफा करेंगे, अगर तो नहीं करेंगे या तनकीद करेंगे मीडिया पर जाकर तो फिर वो मुस्ताफ़ी हो जाए। उन्होंने कहा जी जो फैसला हो जाएगा उसका दिफा करना सब पर लाजिम है, अगर इख्तलाफ है तो अलग होकर यानी काबीना से अलग होकर उसका इजहार ख्याल कर ले। काबीना में जब एक को इजहार राय हर एक को इजहार राय की आज़ादी है तो वहाँ इजहार करे, मीडिया पर इख्तलाफ राय या तनकीद काबिल कबूल नहीं है। अब ये जो कल हिदायत आई हैं और वफाकी काबीना में जो दीगर बातें हुई उसको भी ज़ेर गौर लाते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल हमारा इसी के ऊपर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हिदायत जारी की हैं क्या ये असला है? अपने एनालिस्ट से ये पूछना है कि हुकूमती वज़रा के ओनरशिप ना लेने की हुकूमती फैसलों की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। साथ दे रहे हैं हमारा पैनल पर शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब, हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जो फैसला हो जाए फिर उसका दिफा करें, वो लाजमी है वरना मुस्ताफ़ी हो जाए, फैसला इकदाम दुरुस्त है वज़ीर आज़म का? जी मैडम शेख, बिल्कुल दुरुस्त है। होता ये है कि जैसे उन्होंने फरमाया कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वज़ीर की कोई ज़ाती राय नहीं होती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वज़ीर इख्तलाफ कर सकता है मगर जब फैसला हो जाए तब इख्तलाफ करना है तो इस्तीफ़ा दे दो, बिल्कुल ठीक बात है। जब पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब आप किसी वज़ीर को किसी फैसले से इख्तलाफ होता है तो वो रिज़ाइन करके चला जाता है। और ये भी वज़ीर आज़म से ने की बिल्कुल बात ठीक है, कोई ऐसी काबीना मैंने नहीं देखी जिसमें इतनी डिस्कशन होती हो हर मामले पर, इतने रेगुलर काबीना के इजलास होते हों और इतना इख्तलाफ राय होता हो। ये कभी भी ना पीपल्स पार्टी ना हाउस ऑफ शरीफ की काबीना नहीं थी। वहाँ तो पता ही नहीं लगता था कि हो क्या रहा है और हो क्या है। हर फैसला काबीना में हो रहा है, गलत हो रहा है सही हो रहा है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं मगर हर फैसला काबीना में हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये वज़ीर आज़म साहब को कहना क्यों पड़ा। पहली बात ये कि ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि इस काबीना में तरीके इंसाफ भी है, MQM भी है, GDA भी है, काफ लीग भी है, सूबा मुहाज वाले भी हैं, बाप वाले भी हैं, आज़ाद भी हैं, इलेक्टेबल्स भी हैं, यानी भांत भांत के लोग बैठे हैं। मतलब तरीके इंसाफ भी है, नून लीग भी है, मतलब पीपल्स पार्टी भी है, मतलब MQM भी है, मतलब कौमी हुकूमत है सारी। तो सबकी सोच अलग, सबकी तरजीहात अलग, अक्सर दिलो जान से तरीके इंसाफ के एजेंडे के साथ नहीं हैं और वो हो भी नहीं सकते क्योंकि सारी 40-40 साल से वो एक और पार्टी में थे। दूसरी वजह क्या है क्यों नहीं हो पा रहा? जजा सजा नहीं, डर उतर गया है। एनर्जी के बाद और PIA खुद का हमले के बाद गुलाम सरवर मौजूद हैं। शुगर कमीशन में रज़ाक दाऊद, असद उमर बुज़दार, खुसरू बख्तियार का नाम था, मौजूद हैं। एनर्जी वापडा में नदीम बाबर, उमर अयूब मौजूद हैं। रेलवे कारकर्दगी के बाद शेख रशीद की प्रमोशन हो गई। इदारा जाती रिफॉर्म्स हुई नहीं। 2.5 साल में अरबाब शहजाद, इशरत हुसैन मौजूद हैं, आज़म सवाती साहब मौजूद हैं। 90% वज़रा अपनी कारकर्दगी पर फारग होने के काबिल हैं। नहीं किया क्या तो ये क्या अगर किया, कुछ भी नहीं किया इमरान खान ने। अगर किया तो इतना किया कि फिरदौस आशिक को मरकज से पंजाब में भिजवा दिया, शहबाज गिल को पंजाब से मरकज में ले आया, ये तब्दीली आई। आखिरी बात, आपस की साजिशें, आपस की लड़ाइयाँ भी हैं। बहुत सारे पहली बार MNA बने और पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। ज़्यादा का फोकस पॉइंट इमरान खान को खुश करना होता है कि किस तरह सियासी मुखालफों पर चढ़ाइयाँ की जाएँ और इमरान खान को खुश हों, ना कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर। मुखालफीन पर तनकीद करके वो अपनी दिहाड़ियाँ गुजार रहे हैं। और आखिरी बात, इमरान खान का अपना तजर्बा कोई नहीं, फ़ाइल पढ़ते नहीं हैं, चंद लोगों के अलावा किसी के सुनते नहीं हैं और ये मुगालता है कि मैं अकले कुल हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तो इन सारी वजूहात की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इमरान खान साहब को बार बार अपनी टीम को कहना पड़ता है कि खुदा के लिए कुछ करें। अगर इमरान खान साहब भी फाइल पढ़ना शुरू कर देते, दिलचस्पी लेना शुरू कर देते, उनको कोई तजर्बा नहीं था, 2.5 साल का तजर्बा भी अब हो गया है, तो ये मसाइल ही ना होते। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुशामदियों की तादाद हो गई है काबीना में, या मेजॉरिटी उन लोगों की है, राय देने वालों की, जो सिर्फ खुश करने के लिए या अपने मतलब के बयानात या इंफॉर्मेशन देते हैं,
تو اس وجہ سے جو مائنورٹی یا وہ والی آوازیں جو شاید کوئی اور پرسپیکٹو دینا چاہتی ہیں ووٹ کر نہیں آ رہی، اور پھر وزیر اعظم کا یہ فیصلہ؟ نہیں، جواب تو میرا بھی ہاں میں ہے، اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. دیکھیے، میں تو اس نقطۂ نظر کا حامی ہوں کہ جب آپ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ اس پارٹی کے ڈسپلن میں رہتے ہیں. میں تو جس طرح پی ٹی آئی بھی دوسری پارٹیاں بھی کہتی ہیں کبھی کبھی کہ جی آدمی جو آپ پارلیمنٹیرین ہیں، ایم این اے ایم پی ایز ہیں، وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں. آپ ضمیر کے مطابق ایک پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پارٹی کے خلاف اس پارٹی میں رہتے ہوئے جا کے ووٹ دیں. بالکل اسی طرح جب آپ کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے اختلافات ہوتے ہیں آپ کے، بہت سی باتوں پہ آپ جو ہے وہ فیصلے ہونے کے بعد بھی ناخوش ہوتے ہیں کہ شاید یہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یا تو آپ اس پہ چپ رہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا پھر آپ باہر جا کر اس پر تنقید کریں. اب میں صرف کل کے فیصلے کے بعد یہ سوچ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کیا کریں گے، کیونکہ وہ واحد وزیر ہیں کہ جو بہت کھل کر بات کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں بھی، تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں. اور میرا خیال ہے جو رپورٹ آ رہی ہیں کہ ندیم افضل چند صاحب نے استعفیٰ دے دیا، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. لیکن میں تو اس نقطۂ نظر کا حامی ہوں کہ اگر میں کسی پارٹی کا حصہ ہوں، کسی پارٹی کو میں شمولیت اختیار کرتا ہوں، تو پھر میں اس پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں اور ہونا چاہیے. ورنہ پھر میرا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، پارٹی اس ڈائریکشن میں نہیں چل رہی، پارٹی اپنی ڈائریکشن لوز کر گئی ہے، تو بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پارٹی کو اسی وقت چھوڑ دیں. یہ نہیں جس طرح بہت سے لوگ اب آج پی ٹی آئی میں ہیں، کل جب انہیں لگے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت خطرے میں تو وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے آنے والی حکومت میں شامل ہو جائیں گے. ان کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی پارٹی کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، آپ فواد چودھری صاحب کا آپ نے نام لیا، تو گزشتہ رات انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نے جو بات کی ہے بڑی سیدھی سی ہے اور وہ اس کو منو ان فالو کریں گے. تو اب یہ دیکھتے ذرا آئرونک بات ہے آگے کتنا فالو ہوتے ہیں. حسن نثار صاحب. علینا، اونرشپ لینے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً آپ کو عدم منافقت کی. یہ تو منافقت کے سمندر کی مچھلیاں ہیں موسٹلی ان میں سے. یہ پتہ نہیں ہے اگلی دفعہ کون کون سی پارٹی سے یہ طلوع ہوں گے. اچھا، عدم منافقت کے علاوہ صلاحیت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. اونرشپ جب آپ لیتے ہو کسی چیز کی تو یو ہیو ٹو بی فلی پریپیئرڈ. مذاق تو نہیں ہے. اچھا، باقی یہ جو ابھی بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے، مدر صاحب بھی بات کر رہے تھے، ڈسپلن کی آپ بھی کرو گے، اب جو آئندہ ہیں شاید وہ بھی کریں آنے والے. ڈسپلن پوری قوم میں فقدان ہے، سمجھ نہیں آتی. مہذب قوموں جیسے لوگ کیوں سوال اٹھاتے ہیں یا وہ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں جو چیز ہمارے اندر موجود ہی نہیں. کبھی جب ایک پارٹی میں آ گئے، اچھا بھی جب سڑک پہ آ گئے تو مرو، اپنی اپنی لین میں جاؤ. تماشا لگا ہوا ہے لاہور جیسے شہر میں، عجیب و غریب جیسے میدان جنگ ہو، کوئی ریوڑ جانوروں کا. جانوروں میں بھی ڈسپلن ہوتا ہے. کبھی بھیڑوں کو چلتے دیکھو آپ، سڑک کراس کر رہی ہو بھیڑیں تو وہ ایسے کوئی بکھری بھی نہیں ہوتی، ان میں ڈسپلن ہوتا ہے. ڈسپلن تو ہمارے کردار میں ہی نہیں ہے. ایون بھٹو جیسا آدمی، اس نے کہا، یہ جنرل گل حسن نے کہا، اس نے کہا جی یہ قائد اعظم نے یوں کیا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہوگا، پھاٹک کھلواؤ ریل کا. تو ڈسپلن یہ ان میں کیسے آ جائے گا؟ یہ تو بگڑے ہوئے، یہ تو لاڈلے چہیتے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال میں کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ سمجھ نہیں آیا، جو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کابینہ میں کسی کو رکھنے نہ رکھنے کا فیصلہ میں کروں گا. بھائی تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور کر سکتا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے. مجھے آپ کے باقی سوال سے زیادہ جو ہے نا یہ بات مجھے بک کر رہی ہے کہ میں کروں گا. یہ کون سی بات ہے؟ میرے گھر کے فیصلے ہیں، میں کروں گا. یہ مجھے اناؤنس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی. بلکہ میں اگلے جو بھی ہوں صاحب یا صاحبہ، ان سے پوچھنا آپ کے اس جملے کا کیا مطلب ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، وزیر اعظم کا پورا جملہ میں کوٹ کر دوں. اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر روش برقرار رکھی، مطلب تنقید کرنے کی، اگر روش برقرار رکھی تو خود فیصلہ کروں گا کہ کابینہ میں رکھنا ہے یا نہیں. تو خود ہی کرنا ہے بھائی، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے میں کہوں کہ جب مجھے بھوک لگے گی میں کھانا کھاؤں گا، میرا نکوٹین لیول کم ہوگا
تو میں سگریٹ پیوں گا. یہ مطلب بھائی یہ کیا بات ہے؟ مجھے مطلب پیاس وزیر لگی اعظم تھی میں کو پانی یہ پیوں گا. دہرانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میرا خیال تھا کہ تم تو کوئلے چباؤ گے. کیا دہرانا نہیں ہے یہ. علینا آپ کیا کیسے کہو گے کہ کل میں اتنے بجے میں شو کروں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس کی ہوسٹ تو کرنا ہی ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. عجیب سی بات ہے. یہ آپ کا جو ہے نا لاشعور بول رہا ہے. دس از ہاؤ آئی انٹرپریٹ اٹ. بہرحال آپ آگے چلو، بات عجیب ہے. اچھا، آپ بھی نا اشاروں کناروں میں بات کہہ گئے ویسے حسن صاحب. آج شہزاد اقبال صاحب، اگر ایسی سچویشن بن جائے جیسی بات ہو رہی ہے، بھٹی صاحب نے کہا، مظہر صاحب نے کہا، تو جو ایسی آوازیں ہیں جو مائنورٹیز ہیں یا جن کی اوپینین میجورٹی نہیں ہے، وہ پھر کیا کریں؟ کیسے اپنی آواز سنائیں؟ دیکھیں، میں تمام پینلسٹ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ایک پارٹی ڈسپلن ضرور ہوتا ہے. اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی کو اختلاف ہے، چاہے وہ 2-4 لوگ ہو، کیبنٹ میٹنگ میں اپنے اختلافات جو ہے وہ ڈسکس کریں اور اپنے جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ دیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے، ایک دفعہ اگر فیصلہ ہو جائے اس کو پبلکلی جا کے اپوز کرنا، یہ بطور سیاسی پارٹی اور حکومت دونوں ہی بڑا امبیرسنگ بن جاتا ہے. تو جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کو فالو کریں. ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی پالیسیز اتنی بری ہیں یا اتنی غلط ہے یا جو دعوے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، پھر آپ باعزت طریقے سے کابینہ کا حصہ نہ رہیں، آپ استعفیٰ دے دیں، آپ باہر آ جائیں. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ہے وہ کیبنٹ میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیں گے لیکن اس سے اگر میجورٹی اتفاق نہیں کرتی تو پھر آپ پبلکلی آ کے تنقید کریں گے. اور میرے خیال سے یہ نام ٹھیک لیے ہیں. فواد چودھری صاحب تو اکثر آ کے بڑے بلنٹلی بات کرتے ہیں. ندیم افضل چند صاحب کے جو ٹویٹ ہیں وہ بڑے ہارڈ ہٹنگ ہوتے ہیں حکومت کے لیے. تو کہیں نہ کہیں ڈسپلن مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں، کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. مجھے ابھی ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ جو ملتان جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، اس کو بہت برے طریقے سے مس ہینڈل کیا پنجاب گورنمنٹ نے. اور پنجاب گورنمنٹ آپ کو پتا ہے کہ رکاوٹیں اپنی مرضی سے تو کھڑی نہیں کر سکتی جب تک سیاسی لیڈرشپ کی ان کو سپورٹ نہ حاصل ہو. لیکن فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، ان لوگوں نے آ کر کہا، برملا انہوں نے کہا کہ بڑا بری ہینڈلنگ ہوئی ہے ملتان جلسے کی. جو ایونٹ چند گھنٹے کا ہونا تھا وہ 6 دن کا بنا دیا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے سیکھا اس سے. اور آپ نے دیکھا کہ جو اس کے بعد لاہور کا جلسہ تھا وہاں ایک فری ہینڈ دیا گیا پی ڈی ایم کو جلسہ کرنے کے لیے، اور وہ پھر جتنا بڑا جلسہ تھا سب نے دیکھ لیا. تو میرے خیال سے کچھ تنقید سے فائدہ بھی ہوتا ہے. ان کی فرسٹریشن شاید یہ ہے کہ ان کی بات سنی نہیں جاتی، اس لیے پبلکلی آ کے اس کا اظہار کرتے ہیں. بٹ ایک پارٹی ڈسپلن میں رہنا ضروری ہے. لیکن اس سے امپورٹنٹ جو بات ہے نا، دیکھیں یہ ٹیم بنائی ہے وزیر اعظم عمران خان نے. پہلے تو وہ کہتے تھے 19-20 لوگوں کی کابینہ ہوگی، وہ تو ہے نہیں کیونکہ آپ کے ساتھ اتنے سارے اتحادی اٹیچڈ ہیں. ہر کسی کو ایک حصہ چاہیے کیک میں سے، کسی کو 1 وزارت، کسی کو 2 وزارت. جی ڈی اے میں خود اٹ سیلف 3-4 جماعتیں وہاں پر ہیں جن کو آپ نے وزارتیں دینی ہیں. تو اگر پرفارمنس نہیں ہوگی، گورننس نہیں ہوگی، اور بار بار عمران خان 1.5 سال بعد، پھر 2 سال بعد، پھر 2.5 سال بعد یہی تڑی لگائیں گے کہ میں کابینہ چینج کر دوں گا، تو اس سے فائدہ ہوگا نہیں. منیر فاروق صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب یہ 2 سچویشنز یہاں پر ہے. ایک تو ہم نے یہ بات ڈسکس کی جی کچھ وزراء ہیں ذاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، لیکن اگین تذبذب مجھے وہاں پر ہوتا ہے جب ایسی آوازیں جیسے ابھی شہزاد نے بھی مینشن کیا جو تحفظات رکھتی ہیں، اختلاف کرتی ہیں اور ان کی بات میں کچھ وزن بھی ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات یہ ہے کم از کم اس حکومت کے اندر کہ کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تو کانسیپٹ ہی شاید بڑا ختم ہو گیا تھا ہمارے ملک کے اندر، خاص طور پر حکومت کے حوالے سے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہر ہفتے ہوتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے، رکی نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی پریکٹس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں، ذرا تھوڑی پریکٹیکل بات کر لینا. کہنے کے لیے باتیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ جی یہاں تو جی بڑا آزادی ہے رائے کی اور سب کچھ اور فلان، بٹ ایک ڈسپلن بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. اٹ انٹیلز کہ ہر کوئی ایوری ون فالز ان لائن اور وہ ایک سرٹن باؤنڈری کو کراس نہ کریں. لیکن کچھ ایسے جاہلانہ اقدامات ہوتے ہیں یا پھر میں دوبارہ وہ لفظ استعمال کروں گا، اٹس مائی فیوریٹ آن پارٹ آف دا گورنمنٹ، بڑا اچھا لگتا ہے استعمال کر، جب کچھ ایسی چولیں ماری جاتی ہیں نیشنلی جن کو پھر ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا ذرا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یا جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور سیاسی بات بھی کرنا جانتے ہیں. اب جیسے اس لاٹ کے اندر آپ دیکھ لیں سیاسی لوگ ہوں گے لیکن کم ہیں. اب جیسے یہاں ایک بڑا اچھا ایڈیشن ہے فواد چودھری صاحب کا، وہ ایک سیاسی ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں
اور بڑی مچور بات کرتے ہیں. بے شک وہ لتاڑتے ہیں اپوزیشن کو ایک جگہ پر, لیکن کہیں لگتا بھی ہے کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بڑی مچور بات کرتے ہیں, اور وہ بالکل وہ بلائنڈ سائڈ نہیں وہ اپنی شو کرتے کہ میں تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اپنی غلطی ہے اس کی طرف بھی. وہ احتساب کے حوالے سے اپنے آپ کو کوسچن کرتے ہیں, وہ گورننس کے حوالے سے اپنے آپ کو کوسچن کرتے ہیں اپنی حکومت کو. سو میرے خیال میں یہ اریٹنٹ بن جاتے ہیں ایسے جو شخصیات ہوتی ہیں وہ حکومت کے لیے یا کسی بھی وزیر اعظم کے لیے. لیکن باقی اگر دیکھیں آپ, یہ جو ابھی جیسے بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ خوش آمدی بھی ہیں, کچھ چند لوگ ہیں جن کی وہ بات سنتے ہیں, اور کئی لوگوں کا کام ہی جو ہے وہ گالی گلوچ سے اور وہ اسٹائل. دیکھیں وہ عمران خان صاحب کی پرسنل لائکنگ ہے, ان کو پسند آتا ہے جب کوئی اپوزیشن کو گالی دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے اور چور ڈاکو ڈکیت کہتا ہے اور نئے نئے اصطلاحات استعمال کرتا ہے, تو انہیں ہی انجوائز اٹ. وہ کہتے ہیں نا اٹ گیوز ہم اے کک. وہ اور ان کو تو اس کی اتنی ماشاءاللہ عادت ہے کہ وہ شاید جو چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں یعنی کہ ویکینڈ ہوتا ہے اس پہ بھی وہ شاید ان کی جو الاؤ می ٹو یوز دا ورڈ فاسٹیڈیس جو ہے ان کی, وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. یعنی لفظ اٹ کہ یار کوئی آج بھی آ کے کیوں نہیں آج کسی نے سارا دن ان کی ایسی تیسی کی اور کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کئی دفعہ تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ایک ہی معاملے پہ 3 4 لوگ آ رہے ہیں, ایک ادھر سے آ رہا ہے, ایک سجے ہو ایک کھبے ہو, ایک بندہ درمیان سے آ رہا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں. وہ کیوں؟ بیکاز اٹ somehow satisfies him and that's best politics for him. بیکاز اگر آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کی حکومت, ان کی آگے سیاست کا سروائیول اس بات پر ہے کہ انہوں نے ان دونوں جماعتوں کو خاص طور پر سمیت مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی خیر بڑی جماعت نہیں, لیکن ان لوگوں کو گندا کرنا ہے اور ایکسپوز کرنا ہے اور بتانا ہے کہ بڑے چاٹور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. تو وہ اسی طرح سے اپنا معاملہ آگے بڑھا سکتے ہیں. باقی یہ یہاں پر جو ایک ایشو ہے وہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست یا گورننس کے اندر یا حکومت چلانے بنانے کے اندر جو صحیح بات ہوتی ہے نا وہ نہیں دیکھی جاتی, جو کنوینئنٹ ہوتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے. یہ اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے. یہ جو ڈسینٹ ہے نا کابینہ کے اندر اور وزراء کی اپنی سوچ, اور یہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے. تو جب برداشت سے باہر ہوگا تو پھر آپ اس آزادی کو نہیں کریں گے. اور باقی جو ابھی حسن نثار صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کیا تک بنتا ہے کہنے کا کہ وزیر اعظم کا کہ میں ہی کروں گا. وہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سیلف ایشورنس, جو میرے نقطہ نظر میں وہ بڑی مشکل سے آتی ہے. وہ ہمارے ملک کے اندر تو وہ شاید کسی وزیر اعظم کو نصیب ہوئی نہیں ہے کہ وہ سیلف ایشورڈ ہو کہ بھائی میں ہی ہیں اور میں ہی کرنا ہے, میں ہی چیف ایگزیکٹو ہوں. کیونکہ بہت سارے معاملات سٹچ اپ ہوئے ہوتے ہیں نا, تو جب سٹچ اپ ہوتے ہیں کہیں سے امداد ملتی ہے تو پھر آپ کے اندر وہ سیلف ایشورنس آتی نہیں ہے. لہٰذا ہینس پھر آپ اس طرح کی باتیں یو اینڈ اپ سیئنگ سچ تھنگس. اچھا معذرت کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس سچویشن کے اوپر جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں بندہ ہنسے یا روئے کیا کرے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. میں ایکسپلین کر دیا ہے لیکن میں وہی بتا رہی, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اوپر ہنسنا چاہیے, رونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ بریک. ہمارے تمام ڈسپلن کی جو کمی ہے پارٹیز میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی ڈسپلن کو جو خاص طور پہ کابینہ میں شامل ہیں ارکان ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, بھٹی صاحب اور دیگر جو ہمارے اینالسٹ ہیں وہ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جی خوش آمدی کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اور شاید اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے لیڈرشپ کی طرف سے جس نے معاملات کو بگاڑا ہے. ٹیک اے ویری شارٹ بریک, ویل بی رائٹ بیک ود دی سیکنڈ کوسچن. جناب بریک کے بعد خوش آمدید. براڈ شیٹ کے سربراہ کا دیا گیا انٹرویو اور یہ معاملہ اب طول پکڑنے لگا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے براڈ شیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اور اس انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا ہے. بڑا ایلیبریٹڈ پیغام ہے. چیزہ نکات اس کے یہ ہیں کہ پاناما پیپرز کے بعد براڈ شیٹ سے حکمران طبقے کی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ سامنے آ گئی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اشرافیہ نے بیرون ملک میں غیر قانونی اثاثے بنانے کے لیے پہلے منی لانڈرنگ کی, بعد میں NRO کا سہارا لے کر لوٹی ہوئی دولت کو تحفظ فراہم کیا. امیر حکمران انتقامی کارڈ کے پیچھے اب چھپ نہیں سکتے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کرپشن کے تمام انکشافات کا یہ صرف آغاز ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا. اب ہم نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ اسی سلسلے میں کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. لیکن دوسری جانب نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ براڈ شیٹ نے وزیر اعظم اور ایک عامر کے خلاف چارج شیٹ دی ہے. براڈ شیٹ نے بے نقاب کیا ہے کہ کس طرح عامروں کے ذریعے منتخب وزراء اعظم کے خلاف سازشیں ہوئیں اور حکومت اس معاملے کو گھما رہی ہے. اب مختلف پہلوؤں سے ہم نے اس کا جائزہ لیا 2 دن تک. یہ جو پہلو ہے جو مریم اورنگزیب کا موقف ہے اور وزیر اعظم عمران خان کا, اس کو دیں گے براڈ شیٹ کے سربراہ کے انٹرویو کے پرسپیکٹو میں. تو سوال ہمارا بنیادی اپنے اینالسٹ سے کچھ یوں ہے کہ موقف کس کا درست ہے, وزیر اعظم یا مریم اورنگزیب؟ اور بھٹی صاحب کیونکہ آپ بڑا ان ڈیپتھ اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں آپ کے مطابق اور آپ جانتے ہیں, تو آپ کا سب سے پہلے رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟
सवाल बनाने वाले को सलाम कि उसने मरियम औरंगजेब और वजीर आजम इमरान खान को आपस में मिला दिया है। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए ना करें। गुलामों को और एक आज़ाद बंदे को आपस में मिला देना, तौबा 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 तौबा। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। मौक़िफ़ किसका दुरुस्त हो सकता है? इमरान खान का दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमीर हुक्मरान बेनकाब हुए। कैसे बेनकाब हुए? सारे एक ए से लेकर जेड तक। अगर हम नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, हमारी मर्जी। मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई, बिल्कुल आई। लूट मार का प्रोग्राम, एक बाहर का बंदा जिसको हमारे मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो कह रहा है कि फलां का इतना पैसा वहां पड़ा है, फलां का इतना पैसा वहां पड़ा है। लूट मार की है, झूठ बोलते हैं, दगा करते हैं अपनी आवाम से। और फिर एनआरओ का सहारा लिया, बिल्कुल लिया। जनरल अमजद फारिग हो गए, मुशर्रफ साहब को लोड पड़ गई फैसल साले याद, शेरपा और बाकी सारों की, और नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए सऊदी अरब। बेनजीर भुट्टो साहबा ने वो दुबई में मिली तो एनआरओ ही एनआरओ हैं। लूटी दौलत को तहफ़्फ़ुज़ दिया, बिल्कुल है। हर मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, 4 आने वापस नहीं हो रहे। और ये अब इंतकामी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं, बिल्कुल छुप रहे हैं। नैब भी बुरा है, अदालत फैसला खिलाफ कर दे वो भी बुरा है, ये जो ब्राडशीट का सरबराह है वे भी बुरा है। यही सच्चे हैं। मैडम शेख, ये इमरान खान का मसला नहीं है। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, हम इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये मेरी भी आवाज़ है। हम एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं मिलना चाहिए। ये इमरान खान का मसला नहीं, वो अकेला रो रहा है, किसी दिन सारे मिलकर रोएंगे इंशाल्लाह, अभी वक्त आने वाला है। दूसरी बात मैडम शेख, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक, काबीना फाल है मगर पार्लियामेंट बिल्कुल ही फारग है, तो मेहरबानी करके ताला लगा दें पार्लियामेंट को ताकि तनख्वाहें और बोनस बच जाएं। भट्टी साहब, और क्या कल ये हमारा जब प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा था, हाँ कल जब हमारा कहा जी, कल हमारा जब प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा था, उस वक़्त मुझे एक मेरे दोस्त की चंद फिक्रे आए थे, वो मैं सुनाना चाहता हूँ, प्लीज़ वो ज़रूर सुन लीजिएगा। कहते हैं, सर मैं दुखी हूँ इसलिए कि मैंने यकम को 40,000 रुपये 43,000 तनख्वाह ली, घर का सौदा लिया, बिल जमा कराए, बच्चे की ट्यूशन फीस दी, और खुदा की कसम इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपए हैं। और गांव से मेरी बेटी ने मुझसे 10,000 रुपए मांगे, उसको नहीं मालूम। ठीक है जी, हो गया भट्टी साहब। 200 शहजाद इकबाल साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, अभी यहाँ पर एनआरओ की बात हुई, तो सिर्फ जो एक पर्सपेक्टिव है उसको देख रहे हैं, एनआरओ लेने वालों को देख रहे हैं, या एनआरओ देने वालों के ऊपर भी बात करेंगे इसी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में? देखिए, 2 स्टोरीज ब्रॉडशीट की हमारे सामने आई। एक तो परवेज मुशर्रफ के दौर में जो केसेस का कहा गया कि आप इनकी छानबीन करें, उसको हम प्रोसीड नहीं कर सके, और स्टोरी में वाज़े लिखा हुआ था कि आफ्ताब शेरपाओ के तौर पे के जो असासे हैं तकरीबन $3.5 मिलियन के, वो न्यू जर्सी में निकल आए थे, लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो गया था तो उसके बाद जो पाकिस्तान में नैब ने उसको आगे प्रोसीड ही नहीं किया मामले को। और ये जो मामला आया है कि नवाज शरीफ के बिहाफ पे उनके किसी नेफ्यू ने आके $25 मिलियन ऑफर किए हैं ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव को, वो एक दूसरा एक मामला है। मैंने ये स्टोरी देखी है, लेकिन इस पे एक तो अंजुम डार साहब जिसका जिक्र किया हुआ है नेफ्यू, वो कह रहे हैं कि मुझे तस्वीर दिखाई कि वो नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे, फिर एक ऑडियो टेप थी जिसमें उर्दू में थी, तो मैं समझ नहीं सका कि क्या है। उनका वर्जन बड़ा हल्का लग रहा है। और इतने साल तक, क्योंकि 2003 में वो कह रहे हैं केस बंद हो गया था, 2012 में ये ऑफर उनको आई, उनसे ये जब सवाल किया गया कि इतने साल बाद क्या ऑफर कोई क्यों करेगा, जबकि केस जो है पहले खत्म हो चुका था, और फिर आपने कभी किसी को बताया भी नहीं इस बारे में, किसी को इन्वेस्टिगेशन का भी नहीं कहा, ना आप ये जानते कि वो शख्स कौन था, क्योंकि नवाज शरीफ के साहबजादे ने तो डिनाई कर दिया है। तो उनका वर्जन बड़ा हल्का लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई पैसे लेके आएगा किसी के बिहाफ पे, तो वो कोई थर्ड पार्टी में से ही होगा। कोई आप ऐसे शख्स का चुनाव करेंगे जो कि ऑब्वियस ना हो जाए, कोई बेटा या साहबजादा तो नहीं चला जाएगा ऑफर लेके नवाज शरीफ साहब की। तो मुझे नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग के इसमें सच कहाँ है, क्या इनके जो ब्रॉडशीट वाले साहब है इनका वर्जन ठीक है, या जो है हुसैन नवाज का वर्जन ठीक है कि कोई हमने ऐसी बात नहीं की। लेकिन देखिए, इसमें जो अमूमी बात है वो ये है कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू नहीं होगा तो एक बड़ा इशू जरूर है, और उसको एड्रेस करने के लिए आपने एहतसाब का नारा लगाया था। लेकिन जिस किस्म का एहतसाब हो रहा है उस पर यकीन उठता जा रहा है ना, कि जब आपके अदालतें उज़्मा ये आके बात करेगी कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, कोई जलसा होने वाला होता है, उससे पहले आप किसी को उठा लेते हैं, फिर नैब जो है वो किसी को साल 1.5 साल कस्टडी में रखता है रेफरेंस फाइल होने से पहले, और फिर मुकदमा साबित नहीं कर सकता। तो अगर ये बातें होती रहेंगी और नैब किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा केसेस को, तो फिर आप जितना भी करप्शन का शोर मचाएंगे वो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में तो नजर आएगा।
لیکن اس پہ احتساب کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ مظہر عباس صاحب، اب مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جی ایک عامر اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، کہ وہ الزام لگا رہی ہیں جو کیس کو دیکھنے سے آپ کو صحیح لگتا ہے؟ دیکھیے اصل میں براڈ شیٹ کی یہ چارج شیٹ ہے سب کے لیے، اور سب ایک ایک چارج شیٹ دوسرے کے خلاف لیے پھر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ایک بات کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این دوسری بات کہہ رہی ہے، نیب تیسری بات کہہ رہی ہے۔ اگر آپ اور میں تو کریڈٹ اس صحافی کو دیتا ہوں جس نے وہ انٹرویو کیا، کہ ہم 3 دن سے اس انٹرویو کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو کریڈٹ تو اس جرنلسٹ کو جاتا ہے کہ جس نے یہ انٹرویو کیا اور ایک ڈیبیٹ اوپن کی، اور یہی کسی جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیے پاکستان میں کرپشن کو سب سے پہلے میڈیا نے ایکسپوز کیا ہے، پرنٹ میڈیا نے ایکسپوز کیا ہے، جس کی بنیاد پہ پاکستان میں کم سے کم 4 حکومتیں گرائی گئیں، لیکن بدقسمتی سے انہی حکومتوں کو جن کو کرپشن کی بنیاد پہ گرایا جاتا تھا، انہی کے کچھ لوگوں کو اٹھا کے دوسری حکومت میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ لہذا پہلے دن سے، اور یہ میں 1985 آنورڈ بات کر رہا ہوں، اس وقت سے پاکستان میں کرپشن ہمیشہ یوز ہوئی ہے پولیٹیکل مقاصد کے لیے۔ کسی کو لاتے تھے، کسی کو ہٹاتے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو ادھر کرتے تھے، کچھ کو ادھر کرتے تھے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں، جب سے براڈ شیٹ کا ہی معاملہ اگر اٹھا کے لے لیں، تو اس میں پرائم اکیوز تو پرویز مشرف نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ایک کام شروع کروایا اور اس کو پھر سیاسی مقاصد کے لیے روک دیا۔ اور عمران خان جب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو عمران خان پھر یہ کوشش کریں کہ ان 200 ایک تو براڈ شیٹ کو دوبارہ دے دیں کانٹریکٹ، کروائیں ان سے انکوائری، ریکوری کروائیں ان سے، ان 200 لوگوں کا پتہ چلوائیں ان سے، اس ایک آدمی کا پتہ چلوائیں، وہ ایک پاکستانی کا جس کے اکاؤنٹ میں $1 ارب ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم ٹویٹ کرنے کے بجائے یہ کام کریں۔ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے، وہ یہی کریں گے، اس میں نواز شریف کو نکال لیں گے، اس میں اس کو نکال لیں گے۔ ہمیں اگر اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں چاہیے تو وہ بے رحمانہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اکراس دا بورڈ ہو اور اس کو بالکل ایک کمپلیٹ اختیارات کے ساتھ ہو۔ تو نیب کو بھی ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نندی پور کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نیب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، آپ خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس کے اوپر ہم کئی دفعہ ڈسکشن بھی کر چکے ہیں مظہر عباس صاحب۔ بالکل، چھوٹی سی مجھے یہاں پر بریک لینی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی، جو براڈ شیٹ کے سربراہ نے الزامات لگائے ہیں اور جو فائنڈنگز ہیں ان کی، اس پر مزید جانچ پڑتال کی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اگر آپ یہ کیس پڑھیں تو یہ تو چارج شیٹ ہے ایک عامر اور موجودہ وزیر اعظم کے خلاف۔ تو انہی دو جو بیانات ہیں ان کا موازنہ ہم کریں۔ حسن نثار صاحب، دیکھیں بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا تھا، پنجابی کا ایک محاورہ ہے، کتھے بسم اللہ کتھے تور تور۔ یہ مریم آپ کہاں سے نکال رہی ہیں؟ یہ منیچر ہے اصلی مریم کا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ خیر، مجھے ایک بات بتائیں، کیا ملکی حالات کی گواہی، وہ ایک مصرع بڑا خوبصورت ہے، ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں، کیا ملکی حالات کی گواہی کافی نہیں کہ ساری واردات انہی لوگوں نے کی ہے؟ یہ عمران نہیں ٹھیک کہہ رہا، ملک کے حالات کہہ رہے ہیں۔ عمران کو چھوڑیں، پاکستان کے حالات گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات جو کی گئی ہے یہ مریم کر سکتی ہے یا مریم کی کوئی ملازمہ یا کوئی ملازم کر سکتا ہے؟ رہ گیا مشرف میرا تو بی بی بات سنو، میں بھیج رہا ہوں چند دن میں، اس کے بعد پھر جو میں کروں گا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ رہا ایک ریسرچ ڈاکیومنٹ، یہ بھیج رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ ہے Comparison of economic growth under democracy and dictatorship, comparing Musharraf era to the post-2007 regimes. یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جانتے نہیں اندھے ہم 12ویں 14ویں 15ویں پراپرٹی پہ پاکستانی اب 500 بار میں کہتا ہوں یار یہ کہاں تم چھیڑ لیتے ہو مسئلہ؟ نہیں ویسے ہی گل منہوں نکل گئی، ہیوی یہ نہ دی ہے، ہیوی ہونا دی ہے، یہ سینٹرل لنڈن میں ہے، فلانا جگہ ہے کیا۔ اور یہ جو شیر پا کو بتا رہے تھے ادھر نیو جرسی میں، ہمارے تو خیر ہے وہاں، کیا سوال پوچھنے، سب پتہ ہے ہر بندے کو، ہر سوال کا جواب معلوم ہے، لیکن بیٹھ کے پتے پھینٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ملک یہاں پہنچتا، اسے اگر لوٹتے نا، یہ وائبل ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کو مارا گیا ہے ان کو۔ مریم کہہ رہی ہے، مریم کیا بیچاری، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ابھی میں شہزاد اکبر کا ایک جملہ دیکھ رہا تھا، یہ دونوں ایک ہیں، اور میرا 200 کالم ہوگا
25 साल पहले लोग कहते हैं तू पागल है, दोनों के साथ पंगा ले रहा है। अब जब मैंने बात की है, कहा तूने इनको भी शामिल कर लिया पीटीआई वालों को, मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, टर्म पूरी कर लेंगे, मैं जल्दी कर गया हूं, थोड़ा जरूर करूंगा इनको। अपना मुफाद सुप्रीम है, पूरा आलम इस्लाम गर्क हुआ इसी चक्कर में। खुदा का खौफ करें, जानवरों की तरह मगरबी जमहूरियत के पीछे भाग रहे हैं, जानता ही कोई नहीं कि खिलाफत का तस्वुर क्या है। मुनीब फारूक साहब, तो फिर अगर ये तय हो गया क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, तो फिर जो वजीर आजम कह रहे हैं तहकीकात होंगी, जो प्रोब की गई उसकी, किसने रुकवाई वो तहकीकात, क्या उस तरफ भी जाएंगे? क्रॉस द बोर्ड का है ना जी मामला, ये भी इट हैज बिकम मोर ऑफ अ शोकेस्ड फ्रेज नाउ और अ शोकेस स्टेटमेंट कि ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो इसलिए कि जो अकाउंटेबिलिटी करने का चार्ज रखता है, जो समझता है कि मेरे पास मैंडेट है, वो एक तो गोडे गिटे तक खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है, साथ जिस टूल के जरिए, जिस मैकेनिज्म के जरिए उसने एहतसाब करवाना है वो उसके काम में। अगर आपने क्रॉस द बोर्ड, तो काम तब होगा ना जब वो कोई इम्पार्शली हो या किसी थर्ड पार्टी के पास हो। जी। मैं आपका पॉलिटिकल राइवल हूँ, हुकूमत मेरी आ गई है, मैंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, मैंने आपको चोर डाकू डकैत कहते कहते इलेक्शन लड़ा है और मेरी हुकूमत आ गई है, तो मैं तो आपका रगड़ा निकालना है। दूसरी बात यह है कि अब ये ज़रा थोड़ी लिखी पड़ी बात भी हो जाए ना, हम बातें जो है हम सियासत के ऊपर कमेंट भी करते हैं और थोड़ी जो रेटोरिक है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, रेटरिक भी बोल देते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स, अब थोड़ी सी लिखी पड़ी बात अगर हम कर सके कानूनी एतबार से, बहसीयत एक तालिब इल्म के मैं ये कहूँगा, आप कानून को पढ़िए, आप अदालतों के फैसलों को पढ़िए। मेरे लिए तो वही इंस्ट्रक्टिव है ना, मैंने तो उनको ही देखना है कि उनमें क्या लिखा जाता है, क्या बोला जाता है, अदालतों में क्या लिखा, फैसले में लिखा क्या जाता है, छोड़ने बोला क्या जाता है अदालतों में। बात यह है सीधी सी कि जो नैब का कानून है जिसमें एसेट बियॉन्ड मीन्स का एक वो सेक्शन है कि नोन्स बियॉन्ड नो सोर्सेज ऑफ इनकम या एसेट बियॉन्ड मीन्स, उसका जो रेप्लिका है ना आम हालात में, फौजदारी कानून में या जो मामला जो पुलिस के साथ होते हैं, वो वही है कि फलाने पे इतनी चर्च डाल दी, फलाने पे ऐसे कर दिया, फलाने की गाड़ी में ये प्लांट कर दिया। किसी को जब ख्वार करना हो तो वो अख्वार आप करें। वाकई में बिल्कुल लोगों ने डकैतियां की हैं, सब की, वो एक अलग डिबेट है, मैं उस पर वो एक अलग आर्गूमेंट है, वो भी पेश कर देता हूँ आपके पास। लेकिन ये मैं ज़रूर अर्ज करूँगा कि एक तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स वाली, ये तो आप जिस मर्जी के ऊपर डालें और आगे भी इंशाल्लाह डालते रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली। दूसरी बात, ये हुकूमत आई, आने से पहले भी आज भी वज़ीर आज़म समेत काबीना के अहम मेंबरान एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। मैं उनसे बसद एहतराम ये पूछ देता हूँ कि मुझे बताएं पिछले 2.5 साल या उससे पीछे चले जाएं जब आमला बना, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना है, उससे लेकर अब तक आपने कितने सियासतदानों की, लेट अलोन बाकी, मैं आपको नैरो कर देता हूँ, कितने सियासतदानों की कन्विक्शन की है उस कानून के तहत? क्या आप एक भी केस प्रूव कर पाए हैं? रट आपने लगा दी है मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या आप एक भी केस प्रूव कर पाए हैं? द आंसर इज नो। इट्स अ सैड ट्रूथ, बट जरा लिखी पड़ी बात भी हमें करनी चाहिए। बाकी हाँ, ये बात ज़रूर है जो हसन साहब भी फरमाते हैं हमेशा, इन लोगों ने जिन्होंने डकैतियाँ की है, लूटा है, इन्होंने तो अपना केस ख़राब किया है जमहूरियत का। फिर हर किसी को जो पंजाबी में चगे लगाए जाते हैं, वो फलाना जमहूरिया है, बड़ा अपने आप को समझता है, इन्होंने तो अपना केस ख़राब कर दिया है जमहूरियत का। हम समेत बहुत से लोग को बात करने जोगा ही नहीं रहता कि जी आप इनको डिफेंड कर रहे हैं ये तो चोर है, आप इनको डिफेंड कर रहे हैं ये तो चोर है। हम तो बात कर रहे होते हैं जमहूरियत की, लेकिन ये जमहूरियत के लिबादे में उड़े हुए वो लोग हैं जिनको जब दाल लगता है तो फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। देखिए, जो जिसके फेवर में था वो उन्होंने कंस्ट्रू किया, उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश की कि भाई देखो ये तो हमारे हक में आ गया। पहली, अब मैं सख्त लफ्ज है, पहली खच पीएमएलएन की तरफ से बज गई कि ओ हो हमें तो विंडिकेट कर दिया जी, क्या बात है क्या बात है। उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है आपके केसेस से, मेरिट से। आपको लगता है पूरे मामले में से दोनों जो फरीकैन हैं उन्होंने अपनी चीजें पिक एंड चूज कर ली हैं? ठीक है जी, यहाँ पर अपने व्यूअर्स से इजाजत लेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।